27 नवंबर 1981। कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी बयान फरमा रहे हैं। उन्वान है जज्बा ईमान। समाअत फरमाएं। शुक्रिया। कुरान करीम की ये आयत सूरह तौबा की चंद आयत है। परवरदिगार आलम ने उस जमात का इस कदर तफसील से कुरान करीम में जिक्र फरमाया जो दीन व ईमान और इस्लाम और कुरान के काम आए, जिन्होंने दुनिया की हर तमन्ना, हर आरज़ू, हर हसरत को खत्म करके महज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई सितारा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह पाक जल्ल निशानहू ने इन हजरात का जिक्र खैर ना फरमाया। खुदा की कसम कितनी बाबरकत है वो जमात जिनको दुनिया ही में अल्लाह पाक ऐलान कर दे, तुम जन्नती हो, तुम मेरे हो, तुम मेरी जमात हो, तुम मेरी पार्टी हो। फरमाया अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जुबैर जन्नती, साद अबी वकास जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती। तमाम के तमाम सहाबा किराम के बारे में इसी तरह के ऐलानात हैं। और क्यों ना हो, सहाबा किराम ने एक दिन अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, जन्नत में आप तो बहुत ऊंचे मनसब पे फैज़याब होंगे, ऊंचे दर्जे पे होंगे, हम आपसे बहुत जन्नत में भी चले गए तो बहुत निचले दर्जे पे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबा किराम की कमाल मोहब्बत देखिए। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपको देखे बगैर कैसे गुजरेगी? आपसे मुलाकात तो होगी नहीं, हमारा गुजारा कैसे होगा? किस तरह गुजरेगी जन्नत में? बहिश्त में जाने के बाद भी हम लोगों के औकात कैसे गुजरेंगे? आपका दर्जा ऊंचा होगा, हमारी वहां तक रसाई नहीं होगी, मुलाकात कैसे होगी? तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आ जाया करूंगा तुम्हारे पास। कमाल मोहब्बत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा किराम से। फरमाया कि ऊंचे दर्जे वाले को नीचे दर्जे वालों के यहाँ आने की तो कोई गुमानियत न होगी, मैं आ जाया कर। किस तरह कुर्बानियां दी है इन हजरात ने। जंग है, लड़ाई है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जमाना है। अबू बैदा के वालिद जर्राह मुसलमान नहीं हुए, कुफार के साथ मिलकर आए हैं। कुफार की तरफ से मुसलमानों पे हमला और लड़ाई के प्रोग्राम से आए, बहादुर आदमी है, मैदान में आए। अबू बैदा के वालिद हैं जर्राह, मैदान में आकर मुसलमानों को ललकारा, कौन है मेरे मुकाबले में आए? मुसलमानों में से कौन है आए मुकाबले में? कौन आता है? मुसलमान और भी तो थे। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तलवार उठाई और चलने लगे। बाकी मुसलमानों ने कहा कि आप ठहरे, और कोई चला जाएगा, हम चले जाते हैं। फरमाया नहीं नहीं, मेरा बाप उधर से आया है, मुकाबले में मैं जाऊंगा। पता चला कि इस कदर कमाल मोहब्बत था सहाबा किराम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए। उधर से जर्राह ने ललकारा और इधर से अबू बैदा ने ललकारा, आ गया हूं, तैयार हो जाओ। और फिर सिर्फ कहने सुनने तक बात महदूद न रही, बाप बेटे की तलवारें टकराई। एक तरफ कुफर है, एक तरफ ईमान है। एक कुफर के लिए लड़ता है बेटा, इस्लाम और ईमान के लिए लड़ रहा है। तलवारें टकराई है बाप बेटा। पता चला कि इन हजरात के यहाँ जो दीन और ईमान की कदर थी, वो रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अपने मामू को पकड़ा हुआ है जंग में, और एक पैर के नीचे दबा रखा है और एक पैर को हाथ में पकड़कर बीच से फाड़ रहे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा, फरमाया ऐ उमर जाने दे,
رہنے دے، تیرا ماموں معلوم ہوتا ہے، تیرا رشتہ دار معلوم ہوتا ہے، تیرا قریبی معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا او میرے آقا، جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی، جب تک آپ کا میں غلام نہیں بنا تھا، یہ سب ماموں نانا تھے، رشتہ دار تھے۔ جب آپ سے جڑ گئی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ کمال عشق سے ثابت کر دیا کہ ہم لوگوں کا اپنا تعلق کچھ نہیں، ہم لوگوں کی اپنی ذاتیات کچھ نہیں، اپنے رشتے ناطے کچھ نہیں، تمام کے تعلقات کو اس پر قائم کر دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا، دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جان دینے سے انہوں نے کبھی گریز نہ کیا، جان کی بازی لگانے کے لیے بھی کبھی پیچھے نہ رہے۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پریشان ہیں، کسی حالت میں بھی ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صحابہ کرام کے بارے میں خدا کہتا ہے چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے، یہودیوں نے بدعہدی کر دی، پانی نہ ملا، کھانا نہ ملا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے غش کھا کھا کر غزوہ خندق میں صحابہ کرام گر رہے ہیں۔ ہتھیار نہیں، ساز و سامان نہیں، پلے کھانے پینے کے لیے ریشن نہیں، اور حالت یہ بنی ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ اندازہ لگاؤ، چاروں طرف دشمن ہیں، ہتھیار ان کے پاس ہیں، اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، ادھر تیر و تلوار ہے، ادھر پانی بھی نہیں، ادھر کھانے پینے کا سامان ہے، ادھر روٹی بھی نہیں، ادھر بڑے بڑے شامیانے لگائے ہوئے کفار نے، ادھر صحابہ کرام کے پاس چھاؤں کرنے کے لیے کپڑا بھی نہیں۔ آگے کافر، پیچھے کافر، دائیں کافر، بائیں کافر، چاروں طرف دشمن پھیل گئے، کئی دن گزر گئے، کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں۔ ایسی حالت میں انسان کے منہ سے یہ بات نکل جانا کوئی بعید نہیں۔ کوئی تو کہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی آپ نے ہمیں کہاں پھنسایا، کچھ تو تیاری فرماتے، کچھ تو تیاری کی ہوتی، یوں ہی میدان میں انسانیت کو کٹوا رہے ہو۔ خدا کی قسم قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ایسی حالت میں بھی صحابہ کرام کا ایمان بڑھ رہا تھا۔ کوئی پریشانی والی بات صحابہ کرام کی زبان پہ نہیں آیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے ایسی حالت میں بھی جبکہ بے کس ہے، بے بس ہے، بھوک اور پیاس نے پریشان کر رکھا ہے، چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ڈال رکھا ہے، ایسی صورت میں بھی ان کی حالت یہ تھی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ جان دے چکے تھے، کچھ جان دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ غزوہ خندق میں ایسی حالت پیش آئی، ایک صحابی کا یہ خیال ہوا مجھ سے زیادہ کوئی پریشان نہ ہوگا، سیدھا ہونے کے لیے، کمر سیدھا کرنے کے لیے صحابی نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جا کے عرض کر دیا میرے آقا 8 دن کی بھوک نے مجھے بے تاب کر دیا، میں سیدھا نہیں ہو سکتا، یہ پتھر پیٹ پہ میں نے باندھ رکھا ہے۔ خدا کی قسم تمام مسلمانوں نے دیکھا رحمت والے ہاتھوں سے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا دو پتھر بندے ہوئے ہیں۔ اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ سکے، اسی وقت دوڑے دوڑے گھر تشریف لے گئے اور جا کے بیوی سے فرمانے لگے غضب ہو گیا، شہنشاہ کائنات کے پیٹ پہ دو پتھر ہیں، نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، کتنے دنوں کی بھوک ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مبارک پہ، آپ کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہیں۔ بیوی کہنے لگی اور تو کچھ ہے نہیں، یہ بکری کا بچہ ہے، ایسے ذبح کر لو، دو ایک سیر جاؤ پڑے ہیں، میں انہیں پیستی، اور کہا جلدی سے جاؤ، ایک تو وہ صحابی جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آیا تھا، اور ایک آدھ اور جو اسی جسم کا تنگ ہو رہا ہو، اور ایک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 آدمیوں کی دعوت کر کے آ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کیا کہ ایک تو یہ صحابی جو پیٹ سے پتھر باندھے آیا تھا، اور ایک آپ اور ایک دو اور جو اس قسم کا تنگ ہو رہا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے۔ جابر نے تو یہ بات کہی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے پتھر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، لوگوں تمام لشکر کی دعوت ہے جابر کے گھر میں، ساری فوج کی دعوت ہے جابر کے یہاں۔ حضرت جابر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا کرنے کی، دوڑے دوڑے گھر گئے، بڑے پریشان۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات الٹی ہو گئی۔ پوچھنے لگی کیسے؟ کہ میں نے تو تیرے کہنے کے مطابق 4-5 کو کہا تھا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج کی دعوت کر دی، سارے لشکر کی دعوت کر دی، کیا کروں گا؟ بس یہ عورت بڑی سمجھدار ہوگی۔